بتاتا چلوں کہ میں کچھ عرصے قبل گرفتار ہوا. دوران حراست مجھے اپنے ماضی کو نئے زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کا ایک اچھا موقع ملا. اس دوران میں نے مسلح تحریکوں پہ جو عالمی لٹریچر بنا ہے میں نے ان کا نزدیک سے تجزیہ کیا، اور میں بلوچ قوم جو پرامن تحریک ہے ان کے اکابرین سے بھی ملا ہوں، جن سے بحث اور مباحثے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بلوچستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے. یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا. میں اتنا لڑا جس سے آپ سب واقف ہیں. اپنے عزیز و قارب دوست ہوئے. ایک تکلیف دہ تجربے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا، کیونکہ مسلح جنگ سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے تھے. اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کچھ محسوس طاقتیں بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. لہٰذا میں اپنی مرضی سے آج پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح جنگ کی وجہ سے بلوچستان ترقی کے حوالے سے پتھروں کے زمانے میں چلا گیا ہے. لہٰذا میں اپنے دوستوں سے جو مسلح جنگ میں مصروف عمل ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واپسی کا راستہ اپنائیں، تاکہ ہم بات چیت، منطق و دلائل سے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. ریاست کے ساتھ لڑائی سے بلوچستان مزید پسماندگی کا شکار ہو گیا ہے. یہاں دوسرے صوبوں سے ترقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے رہ گیا ہے. یہاں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور ترقی زیر التوا ہے. باقی میں بلوچ طالب علموں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بلوچستان کی حقیقی ترقی میں اپنا پرامن کردار ادا کریں. ہمارے مسائل کا پرامن حل میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. دنیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے جو مسائل ہوئے ہیں ان کا حل پرامن بات چیت کے ذریعے ہی نکالا گیا ہے. یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بلوچستان آج جن مسائل کا شکار ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، ریاست ادارے، بلوچستان کی مسلح تنظیمیں سب اس کا ذمہ دار ہیں. لہٰذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بلا سود کئی سالوں سے جاری لڑائی کے پیچھے ہونے والے نقصانات میں اپنا احاطہ کرنا چاہیے. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی اداروں کو بلوچستان کے مسائل کا میں سمجھتا ہوں ادراک ہے. اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہو تو میں نے محسوس کیا وہ سنتی ہیں. لہٰذا میں یہ امید کرتا ہوں کہ ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں اصلاح کا موقع دے گی. باقی میں تمام لواحقین سے معافی کا طلبگار ہوں جن کے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے، مالی نقصانات ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ سب کا جنہوں نے مجھے سنا اور بولنے کا موقع دیا. تھینک یو.